جو تھے ان کے بیٹے تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باقی کی جو زندگی تھی وہ اسلام کے ساتھ گزاری۔ اور ابو سفیان کی جو بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اور اس طرح جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے سالن تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہن تھے۔ یہ ان کا آپس کا جو ہے وہ رشتہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد خلافت سنبھالی، خلافت کے منصب پر بھی یہ فائز رہے، اور تقریباً جو ہے وہ 22 سال تک جو ہے یہ خلیفہ رہے، 20 سال تک تقریباً یہ خلیفہ رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس دور کے اندر چونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فوراً بدلہ لیا جائے، اور بعض صحابہ کرام بولے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دے، ان کا جو ہے وہ یہ مشورہ تھا کہ ابھی حکومت کو مضبوط کر لیے جائے، اور جب حکومت مضبوط ہو جائے تو مضبوط ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا۔ تو اس وجہ سے جو بیچ میں منافقین تھے، مشرک تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان اختلافات بڑھا دیے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ باتیں پہنچا دی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپس میں ان کی ایک مذہب جنگی ہو گئی، اور یہ ساری غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ اور پھر جب یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ آپس میں جھگڑے بن گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا، اور یہ شام کے گورنر ہیں۔ اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ اور آپ کے اعزاز میں ایک مرتبہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ کو بلاؤ، چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو فرمایا کینچی لے کر آؤ، چنانچہ کینچی منگوائی گئی، اور فرمایا معاویہ میرے بالوں کو کاٹو۔ اتنا بڑا یہ اعزاز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بالوں کو کاٹو، میرے بالوں کی سیٹنگ کرو۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اگر ان کو لگ جاتا تھا اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے۔ اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان بالوں کو، جیسے ہمارے ہاں حجاب ہوتے ہیں، بال کاٹے اور کاٹ کے جو پہن دیے جاتے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے ان کی سیٹنگ کی، کاٹے اور اپنے پاس رکھے، اور محفوظ رکھنے کے بعد جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو اس وقت جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کرتا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی آپ کو ہدیہ دیا تھا، جو کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا وہ مجھے ہدیہ کر دیا تھا، وہ منگواؤ، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ کرتا ہی مجھے پہنا ہے، اور جو بال میں نے کاٹے تھے وہ میری آنکھوں پر تھے۔ چونکہ جس جسم کو وہ کرتا لگ چکا ہو، اور پھر وہی جو ہے وہ میں مرتے وقت میرا کفن بن جائے، تو اس جسم کو نہ تو قبر نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آخرت کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ ان کی وہ ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی جلی اور بڑے ہی قوت والے
جو ہے وہ صحابی تھے. ایک مرتبہ چونکہ آپ کی جو بہن تھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, تو اپنی بہن کے گھر پر گئے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر موجود تھے, تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری زوجہ ام حبیبہ, تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ میں نے کہا میں اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہوں اور اس کی باتوں سے محسوس ہو رہی ہوں. تو فرمایا کہ اے ام حبیبہ, تم اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, جیسے دنیا کے اندر بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے, تو میں ان سے بھی زیادہ, ان بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے بھائی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ, میں تم سے بھی زیادہ معاویہ سے محبت کرتا ہوں. اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے ان کو دعا بھی دی کہ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت عطا فرمانا. اور یہی قوت تھی کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت سنبھالی, خلافت سنبھالی, تو 20 سال تک آپ خلیفہ رہے, اور 20 سال کے اندر آپ نے 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا. اور پھر 22 رجب کو آپ کا وصال ہوا تھا. اور اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس دن کو ایک کنڈوں کے نام سے منسوخ کر دیا جاتا ہے, یہ بھی ایک جو ہے وہ سازش کے تحت اس رسم کو چلایا گیا تھا. حالانکہ اس رسم کی کوئی بھی حقیقت نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے. یہ ہمارے کچھ اہل تشیع حضرات ہیں, انہوں نے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں سمجھتے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ یزید تھا, جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے, یزید جو تھا وہ ان کا بیٹا تھا. اب دیکھیں بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے, باپ نیک ہوتا ہے ہاں جی, اور تہجد گزار ہوتا ہے, نمازوں کا پابند ہوتا ہے, لیکن اولاد جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو جاتا. تو یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو. جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے, اس وقت تک جو یزید تھا یہ صحیح زندگی گزار رہا تھا, نیکیوں والی زندگی گزار رہا تھا. اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے ان کا نام ترجیح دیا تھا, اپنے بیٹے کا نام ترجیح دیا. لیکن جب یہ اس نے حکومت سنبھال لی تو اس وقت وہ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ حکومت کے آ کر جو ہے وہ نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی, جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو نقصان ہوا تھا. تو یہ اسی کی وجہ سے ہوا. باقی اب دیکھیں, بیٹا اگر برا ہو تو باپ کو بلیم نہیں کیا ہے. اب جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے برا بنا کہتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا تھا اور انہوں نے ہی حکومت جو تھی وہ اپنے بیٹے کو سونپی تھی. اور آج کا دن جو ہے وہ اسی وجہ سے یہ خوشی کا مناتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی آج کے دن تو جو امام جعفر ہیں ان کا وصال ہوا, ان کی پیدائش تھی, اس وجہ سے ہم ان کا دن مناتے ہیں. حالانکہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. ان کا جو پیدائش کا دن ہے وہ رجب نہیں ہے بلکہ کوئی اور مہینہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کو اگر آپ نے مطلب کہ کوئی خوشی کا موقع بھی کرنا ہے یا کوئی چیز شیرینی بانٹنی بھی ہے تو اس پر جو ہے وہ اگر قرآن پاک پڑھ کر آپ بانٹ رہے ہیں تو وہ جائز بھی ہے. لیکن نیت یہ نہ ہو کہ آج کے دن جو ہے وہ میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تھا, اس وجہ سے ہم خوشی منا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ ہم کو کچھ کھانا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.